بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد شریف میں ایک نہایت ہی پرہیزگار اور نیک عورت رہا کرتی تھی۔ اس کو قسمت نے ایک ہی بیٹا دیا ہوا تھا اور اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ نیک تھی اور جانوروں سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اگر کسی جانور کو مشکل میں دیکھتی تو اسے اپنے گھر لے آتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی۔ اس کو سڑک پر ایک پیاسا کتا نظر آیا جو پیاس کے مارے بلبلا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی لیکن اس کے پاس کوئی پانی کا کنواں نہ تھا۔ عورت نے اس چھوٹے سے کتے کو اٹھا لیا اور محبت سے اپنے گھر لے آئی اور اس کو پانی پلایا۔ وہ خود اس کے گھر میں ایک فرد کی طرح رہنے لگا۔ وہ جانوروں پر تو ویسے بھی مہربان تھی، لیکن ایک چھوٹا سا ایسا کم سن کتا جو اس کے گھر میں آیا تو اس عورت کا بیٹا کتے سے حسد کرنے لگا کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی اور اس حقیر سے جانور سے محبت کرتی ہے۔ ایک جانور کو وہ اپنا سب کچھ مان لیا ہے، غرض کہ وہ اس سے حسد کرنے لگا اور اپنی ماں کا دشمن بن گیا۔ اور یہ دشمنی طویل ہوتے ہوتے تو اس مقام تک پہنچ گئی کہ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح اپنی ماں کو ختم کر دوں۔ لیکن اس جگہ جہاں وہ رہ رہا تھا اپنی ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کی عزت کرنے والے وہاں بے انتہا تھے، کیونکہ وہ نیک، باحیا، بے وفا ہو کر اپنے کردار کو بچانے والی خاتون تھی۔ وہ کتا اپنے مالک سے بہت محبت کرتا۔ جب اس نے اتنا اچھا رویہ دیکھا تو وہ اس کے اور قریب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ کتا ایک وفادار جانور ہوتا ہے، لیکن اگر مہربانی سے پیش آئے تو وہ اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بیٹا بڑا ہوتا گیا، اسی طرح کتا بھی بڑا ہوتا گیا، اپنی مالکن کے آگے پیچھے پھرتا رہتا۔ ایک دن بیٹا اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی ماں نے کہا، بیٹا عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، قربانی ہم پر جائز ہے۔ بیٹا جو دل ہی دل میں ماں سے نفرت کرتا تھا، وہ سوچنے لگا کہ میرا بس چلے تو تیری ہی قربانی کر دوں۔ بیٹا اوپر سے ماں سے کہنے لگا کہ کیوں نہیں ہم اتنی طاقتور گائے لے کر آئیں گے کہ پورا علاقہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا دکھاوے کے لیے قربانی نہ کرنا، قربانی تو خالص اللہ کی خوشی کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں جاتا بلکہ ہماری نیت جاتی ہے، اور وہ جانور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ دعا کریں گے۔ عید کے دن بہت قریب آ گئے تھے اور بیٹا دل ہی دل میں پریشان تھا کہ مجھے کسی طرح اپنی ماں کو گھر سے نکالنا ہے۔ اس کی بیوی نے بجائے اس کو سمجھانے کے کہ تم اپنی ماں کے لیے ایسا گستاخانہ الفاظ استعمال نہ کرو، بلکہ اس کو اور آگ لگا کر کہا، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ اس نے کہا، بتاؤ۔ بیوی کہنے لگی کہ جس دن گائے کی قربانی ہوگی اس دن کو اپنی ماں کی گردن پر چھری پھیر دینا، کسائی کو نہ بلانا اور گائے کو ذبح کرنا۔ ہم خاموشی سے اس گھر میں جو ایک خانہ ہے وہاں جا کر تمہاری ماں کی لاش کو دفنا دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے، ساری جائیداد جو اس کے نام پر ہے وہ میرے پاس آ جائے گی۔ عید کا دن آ گیا، وہ نماز پڑھ کر آیا اور کہنے لگا، اماں گائے کی قربانی کرنی ہے، مجھے اجازت دو کہ شروع کر دوں اور سنت کو زندہ کروں، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے۔ بیٹا دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور بہو بھی قریب کھڑی تھی۔ گھر کو چاروں طرف سے اس نے بند کر دیا، یا کوئی بھی اس کی ماں سے ملنے نہ آ سکے، کہ جو کوئی بھی آتا دروازہ کھڑکا کر چلا جاتا۔ اب وہ پوری طرح سے تیار تھا کہ گائے کی قربانی کرے۔ اس نے ماں سے کہا، ماں تم قریب آؤ، گائے کے سر پر ہاتھ پھیر دو۔ ماں پیار سے اپنے کتے کو دیکھ رہی تھی۔ کتا بڑا بے چین اور اپنی مالکن کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، اس کے آگے آ کر اپنا سر اس کی ٹانگوں سے رگڑتا۔ اس نے کہا، کیا ہوا، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ کتا اپنی مالکن کو روکتا اور آگے بڑھنے سے روک لیتا کہ نہیں، اپنے بیٹے کے پاس نہ جاؤ، لیکن ماں اپنے بیٹے کے کہنے پر پیار سے چلتی ہوئی اس گائے کے قریب آ رہی تھی جس کی انہوں نے قربانی کرنی تھی۔ کتا روکتا رہ گیا لیکن ماں اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی بیٹے نے گائے کی گردن پر چھری چلائی اور وہ تڑپنے لگی، خون کھولنے لگا، اس وقت جیسے ہی اس کی ماں جھکی، اس نے اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ ایک طرف گائے تڑپ رہی تھی اور دوسری طرف اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ جب ایک ماں کو اس کے بیٹے نے ذبح کیا تو وہ ماں اپنے بیٹے کو حسرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کی گردن اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہیں تڑپ تڑپ کر ماں نے کلمہ پڑھا اور دم توڑ گئی۔
لوگ پریشان تھے کہ کتا آج اتنا کیوں بھونک رہا ہے کہ جیسے کسی نے شدید ظلم کیا ہو۔ اس کی بیوی نے اشارہ کیا کہ اس کتے کو بھی مار ڈالو۔ اس نے اسی وقت اس کتے کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ چھری اتنی تیز تھی کہ 1 منٹ بھی نہ لگا اور وہ خود بھی دم توڑ گیا، اور وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ذرا اس گائے کا خیال رکھنا، میں اپنی ماں اور کتے کو نیچے تہ خانے میں دفنا کے آتا ہوں۔ وہ گناہ عظیم کر چکا تھا اور وہ یہ سچ سوچ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزرے گی، لیکن نہیں، اسی رات اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ کتا جو اپنی مالکن سے بے انتہا محبت کرتا تھا اس کے خواب میں آنے لگا۔ اس کے خواب میں آ کر وہ زور زور سے بھونکتا اور کہتا تھا کہ تم نے اپنی ماں پر ظلم کیا ہے، تمہیں کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی کو تیرے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ یہ خواب اس نے پہلی رات دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ نہیں، چپ کر کے سو جاؤ، ابھی تو شروعات تھی۔ اب جب بھی وہ گوشت کھاتا تو اس میں بھی کتا نظر آتا اور وہی بھونک رہا ہوتا۔ بیٹا پاگل ہونے لگا، وہ اپنا سر پیٹنے لگا، اپنے بال نوچنے لگا، کیونکہ اب وہ کتا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کتا اتنی زور سے بولتا کہ وہ چلانے لگتا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو وہ کتا میرے سامنے کھڑا ہے اور زور زور سے بھونک رہا ہے، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کیفیت میں 6 مہینے گزر گئے تو اس کی بیوی سوچنے لگی کہ میرے شوہر پر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، مجھے کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ اسی علاقے میں ایک اللہ والے تھے۔ وہ عورت اللہ والے کے پاس گئی جو اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے اور بہت کچھ جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے شوہر کو لے کر اس اللہ والے کے پاس گئی تو اس نے کہا، اس کو لے کر باہر چلی جاؤ اور اندر اس کے پاؤں اس جگہ پر نہیں پڑنے چاہیے، تم دونوں شیطان ہو اور یہیں باہر کھڑے رہو۔ اللہ والے کہنے لگے، تمہارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اس کام کے لیے تمہارے گھر جانا پڑے گا۔ عورت کہنے لگی، کیوں حضرت، وہاں کیوں جانا پڑے گا؟ اللہ والے کہنے لگے کہ جنات وہاں آپ کے گھر ہیں، اس لیے وہاں جانا پڑے گا۔ عورت بولی، ابھی چلیے حضرت، دیر کس بات کی؟ اللہ والے کہنے لگے، میری ایک شرط ہے کہ تمہارے محلے میں جتنے بھی لوگ تمہارے شوہر کی عزت کرتے تھے ان سب کو بلاؤ۔ بزرگ کے کہنے پر ان کی شرط کو پورا کیا گیا اور اس آدمی سمیت اس کی بیوی کو گھر لایا گیا۔ بزرگ نے چاروں طرف دیکھا اور کہا، گھر تو بہت عالیشان بنایا ہوا ہے، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ماں تو خالہ جان کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اچھا تو وہ بلاؤ اس کو، اپنی ماں کو، ان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو میرے شوہر کا علاج کرنے آئے ہیں۔ نہ اتنے میں اس کا شوہر چیخنے لگا اور کہنے لگا، دیکھو وہ میرے سامنے کھڑا گھور رہا ہے، وہ مجھے کاٹ لے گا، اس کے لمبے لمبے دانت ہیں، وہ بہت تیز آواز میں بھونک رہا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ بلاؤ اپنی خالہ کو۔ اس نے کسی آدمی کو بھیجا، وہ اس کی خالہ کو لے آئے۔ خالہ گھر میں آئی اور بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ مجھے کیوں اس حالت میں گھر بلایا گیا ہے؟ بزرگ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ اس آدمی کی ماں تمہارے گھر میں ہے؟ اس کی خالہ کہنے لگی، نہیں تو میں نے تو اپنی بہن کو کئی مہینوں سے نہیں دیکھا۔ تو لوگ اللہ والے سے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، خالہ جھوٹ بول رہی ہے، ماں جی تو ان کے ساتھ ہی تھی، ان کے بیٹے نے تو ہمیں یہ بات بتائی تھی۔ اس وقت تو یہ ہوش و حواس میں تھا، لیکن اب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ بزرگ نے اس کے بعد اس بیٹے کی جانب بڑھے اور کہا، گستاخ، اب تو بتاؤ اور اپنے منہ سے، ورنہ سچ کہہ رہا ہوں میں تمہارا راز خاص کر دوں گا اور لوگ تجھے مار مار کر زندہ جلا دیں گے۔ بیٹا کہنے لگا، میں اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا، میری ماں نے ایک کتا رکھا ہوا تھا اور وہ مجھ سے زیادہ اس کتے سے محبت کرتی تھی، اس لیے میں اپنی ماں سے حسد کرتا تھا۔ وہ کتا ہر وقت میری ماں کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا اور مجھے زہر لگتا تھا، مجھے نفرت تھی ان دونوں سے، اس لیے میں نے قربانی کے دن جب گائے ذبح کی تو میں نے اپنی ماں کی گردن پہ بھی چھری پھیر دی اور کتے کی گردن پر بھی۔ میں نے اس کتے کو اور اپنی ماں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ میری ماں ابھی زندہ تھی اور سانسیں کچھ چل رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کو دفن کر دیا۔ پھر وہ ان سب کو کمرے میں لے گیا اور وہاں پر ایک فرش تھا جو تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا۔ اس فرش کو وہ کھودنے لگا اور کہنے لگا، یہ دیکھ لیں، یہ ہے میری ماں اور یہ ہے وہ کتا۔ بزرگ نے اس کی ماں کی لاش کو باہر نکالا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس عورت کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس کی ماں تو مر کر بھی زندہ تھی، لیکن وہ زندہ رہ کر بھی مر چکا تھا۔
اس کے جسم کے حصے جلنے لگے تھے۔ اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس سے اس کا جسم گلنے اور سڑنے لگا، اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی بھی تڑپ تڑپ کر عبرت کا نشان بن گئے۔ لوگ آج بھی اس منظر کو یاد کرتے ہیں۔ ایک طرف سبحان اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے عورت کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، اور دوسری طرف استغفار کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ اس کا بیٹا تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کرے جو ہماری زندگی بھر کے لیے عذاب بن جائے۔ جزاک اللہ۔